آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور یہ آخری ویڈیو بہت ہی اہم ہے کیونکہ میں نے تھائی لینڈ سفر میں جو محسوس کیا اور چاہتا تھا کہ آپ سے وہ باتیں کر سکوں، تو میں نے سوچا کہ وہ آخر پہ رکھوں گا۔ اس کے بعد ملیشیا کا سفر شروع ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے تو اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا پھوکٹ کا وہ بنگلہ بازار، بنگلہ مارکیٹ، جس کی وجہ سے پھوکٹ کو گناہوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ لیکن اس گناہوں کے شہر اور اس گناہوں کے بازار میں مجھے قدرت نے ایک بہن سے ملوا دیا، اور اس کی سٹوری کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں جس ہوٹل میں رہا اور جتنی کم پرائس میں رہا وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شامل کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ ایک بازار ہے، بنگلہ مارکیٹ اسے بولتے ہیں، بنگلہ بازار بھی بولتے ہیں پھوکٹ کے اندر، اور یہ مشہور ہے اپنی تمام قسم کی جو رنگینیاں ہیں، تمام قسم کی جسم فروشیاں، برائیاں، جوا، کلبز، پتہ نہیں کیا کچھ، وہ سارا کچھ ادھر ہے۔ ہم نے اس کے قریب ہی ایک ریسٹورنٹ سے کھانا کھایا، اور واپسی پہ دوستوں نے بتایا کہ یہاں پہ ایک بنگلہ مارکیٹ ہے جو یہاں کی بہت ہی مشہور ہے۔ تو میں بطور سیاح ہر جگہ جاتا ہوں، چاہے وہ مقام کیسا بھی ہو، تو اس کو وزٹ کرنا، یہ میں اس لیے کیونکہ میں ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہوں چیزوں کو، اور ایسے مقامات پہ جاتے ہوئے میں مرشد کا وہ قول ذہن میں رکھتا ہوں جو انہوں نے سبق سکھلایا ہے کہ بیٹا تمہاری زندگی میں کوئی ایسا ریلیشن اور موبائل میں کوئی ایسا نمبر نہ ہو جس کی وجہ سے اللہ کے ہاں تمہارے نمبر کٹیں۔ تو یہ انہوں نے سکھایا اور پڑھایا کچھ اس ادا سے ہے کہ یہ سبق بہت اچھے سے یاد ہوا۔ میں اس بازار میں گیا اور میری نظر اپنے سے دور سامنے کی جانب تھی کہ دائیں بائیں جو ہے وہ چیزیں مجھے متاثر نہ کر سکیں۔ یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے ایک دوست نے بنائی جو میرے ساتھ تھا۔ میں اس مارکیٹ میں اپنا موبائل میں نے یوز نہیں کیا۔ اب پروگرام یہ تھا کہ اسی مارکیٹ کے آخر پہ چند دکانیں ہیں جہاں سے میں نے کچھ شارٹس اور ایک کیپ لینی تھی۔ وہ جو ریڈ کیپ آپ پچھلے ولاگز میں میرے سر پہ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے اسی مارکیٹ میں لی۔ اس مارکیٹ سے میں گزرتا رہا، خواتین جو ہیں وہ آوازیں لگا رہی ہیں، حتیٰ کہ ایک دو جگہوں پہ تو انہوں نے ہاتھ سے پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کی، جس کو میں نے یوں دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے جیسے معافی مانگتے ہیں اس طرح کر کے اور ان سے معافی مانگی اور وہاں سے آگے چلا گیا۔ اب چلتے چلتے یہ جس قسم کی مارکیٹ ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، میں جو قریبی مناظر ہیں ان کو بلر کر رہا ہوں تاکہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں غلط چیز یہاں پہ دکھاؤں، لیکن جو پیغام یہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بہت اہم ہے۔ اسی بازار کی ایک طرف سے دوسری جانب جاتے جاتے آخر پہ مجھے کچھ دکانیں نظر آئیں۔ کیپ لینی تھی، 2-3 بندوں سے بارگین کی، ریٹ طے نہ ہوا۔ پھر سوچا کہ یار دکانیں بند ہونے والی ہیں، 9-10 بجے تھائی لینڈ بند ہو جاتا ہے پھوکٹ کے اکثر بازار، کلبز وغیرہ کھلے رہتے ہیں۔ تو آخر کار فیصلہ کیا کہ آخری دکان سے لے لوں۔ اس دکان کے اندر گیا، وہاں پہ خاتون تھی۔ عموماً یہاں پہ ہر دکاندار، ہر گاڑی چلانے والے سے انگلش میں بات کرنی پڑتی ہے، تو میں نے اس سے ایک کیب پوچھی اور انگلش میں اس کی پرائس پوچھی۔ اس نے مجھے اس کا تقریباً کوئی 300 بات بتایا۔ میں نے اس سے وہی انگریزی زبان میں بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ زیادہ ہیں، کم کرو۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ یہ زیادہ نہیں ہے بھائی۔ اب اس خاتون کو میں نے دیکھا تو پہلی نظر میں متاثر ہوا کہ ایک ایسا بازار جہاں پہ خواتین بے لباس پھر رہی ہیں اور لوگوں کو کھینچ رہی ہیں، وہاں پہ یہ خاتون میں نے دیکھی جس نے پورا لباس پہنا اور کھلا لباس کہ کوئی اس کو پہچان نہ سکے، اس کے خد و خال، اور پھر سر کے اوپر اس نے حجاب بھی لیا تھا، صرف اس کا چہرہ ننگا تھا، حجاب کیا ہوا تھا اس نے۔ اب جب اس نے اردو زبان یعنی اردو ہندی میں بھی بات کی تو مجھے اور تجسس ہوا۔ میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا بہن آپ جانتی ہیں اردو ہندی زبان؟ تو کہنے لگی ہاں میں جانتی ہوں۔ تو میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ نیپال سے ہیں۔ کہنے لگی نہیں بھائی میں برما سے ہوں۔ اب اس نے جب برما کہا تو مجھے وہ سارا منظر بھی یاد آ گیا جو کچھ برما کے مسلمانوں کے ساتھ ہوا تھا، تو میں تھوڑا سا سیڈ بھی ہوا، لیکن بات کرتے کرتے میں نے کہا نہیں بہن کوئی اس میں آپ ڈسکاؤنٹ کرو نا، تو وہ مجھے کہنے لگی چلیں میں 250 کر دیتی ہوں۔ وہ کرتے کراتے ہمارا اس کے ساتھ طے ہوا اور لے لیا۔ میں اس سے بات کرتے ہوئے میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ بنگلہ مارکیٹ جو مشہور ہے کہ ہر دنیا کی برائی یہاں ہے، وہاں پہ ایک بہن نے کس طرح سے اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو، اپنے دین اور مذہب کو سنبھال رکھا ہے کہ وہ پورے باحجاب طریقے سے، پورے شرعی طریقوں سے مردوں سے دور ہٹ کے اور ایک بندے کو مخاطب کرنے کے لیے وہ بھائی بھی کہہ رہی ہے ساتھ میں۔ مجھے بہت اچھا لگا اور مجھے لگا کہ تھائی لینڈ آنے کے اور اس بازار میں آنے کے پیسے پورے ہو گئے۔ جیسی آپ کی نیت ہے اللہ رب العزت ویسے ہی معاملات آپ کے ساتھ کرتا ہے۔
تو مجھے وہ بہن ہمیشہ زندگی میں یاد رہے گی. کوئی اگر بھائی ہوتا, لڑکا ہوتا تو شاید میں اس سے موبائل نمبر بھی لے لیتا, لیکن یہاں پہ چونکہ ایک خاتون تھی تو ان سے موبائل نمبر لینا وہ مناسب نہیں تھا, کہ چاہے میں اچھی نیت سے لوں لیکن ان کو انکمفرٹیبل فیل ہوتا. میں نے ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں لیا, لیکن ان کے لیے بہت ساری دعائیں اس کے بعد بھی میرے دل سے نکلی, اور خوش ہوا کہ اس بازار میں ایسی ایمان کی سلامتی والی بیٹیاں بھی موجود ہیں. تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ برائی اور بدی وہ باہر کی دنیا میں نہیں بلکہ انسان کے اندر کی دنیا میں ہے. اسی لیے وہ جو صوفیاء اکرام ہیں وہ اپنی شاعری اور حکایتوں کے اندر اس چیز کو بار بار ذکر کرتے ہیں کہ برتن باہر سے نہیں بلکہ اندر سے دھونا زیادہ اہم ہے, اور اگر اندر کی صفائی ہو تو میرے مولا کے کرم سے باہر کی گندگی آپ کو متاثر نہیں کر سکتی. اس ویڈیو کے پہلے موضوع سے دیجیے اجازت اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے. اور اب دیکھ لیجیے ایک ہوٹل جو بہت ہی کم پرائس میں ہمیں ملا اور انتہائی خوبصورت تھا. اگر کبھی آپ جائیں پھوکٹ کے اندر تو اس کو دیکھ لیجیے, ریٹ مناسب ہو تو ضرور یہاں پہ ٹھہریے گا. پھوکٹ سے گڈ مارننگ. آج جس ہوٹل کے اندر 3 راتیں ہم گزار چکے ہیں تو میرا جو ایکسپیرینس جس قیمت میں ہوا تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی بتاؤں کہ اگر آپ پھوکٹ آئیں تھائی لینڈ کے اندر تو یہ والا ہوٹل بیسٹ آپشن ہو سکتا ہے اگر اس وقت اس کے ریٹ اچھے ہوں. انتہائی خوبصورت اور نیچر لوننگ پرسنالٹیز کے لیے یہ اس سے بہتر اس پرائس میں کوئی ہوٹل ہو نہیں سکتا. یہ ذرا اس کی لابی ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں ہوٹل کتنا بڑا ہے, اور ساتھ میں اس کا یہ نظارہ بھی دیکھ لیجئے. یہ گاڑیاں جو یہاں پہ کھڑی ہیں ان کے متعلق بھی میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی ہم نے کیا بریک فاسٹ, اور ابھی ساتھ ساتھ تو آپ کو ہوٹل بھی دکھاتا ہوں. بفیٹ یہاں پہ بریک فاسٹ ہے, مطلب اتنی آئٹمز ہیں کہ اگر آپ ایک ایک بھی ٹرائی کریں تو آپ ساری نہیں کھا سکتے. تو یہ یہاں پہ لوگ بیٹھے بریک فاسٹ کر رہے ہیں. یہ پورا ایریا جو ہے بہت بڑا, یہ سارا بریک فاسٹ کے لیے. تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں. یہ یہاں سے ہوٹل سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس کا ایک اپارٹمنٹ اس طرف ہے, آپ اس کی ذرا گرینری چیک کیجئے. اس ہوٹل کا نام ہے دا نیچر پھوکٹ, اور دا نیچر کی ہی تھیم پہ اس کو بہت زبردست بنایا. اور پانی کے نیچے اس کا جو رنگ ہے اسپیشل ایسا کر کے, اور اس کے اندر مچھلیاں دیکھیں, یہ آگے یہ والا, اور یہ دیکھتے جائیے ذرا. یہ بھی بریک فاسٹ ایریا. اس کے بعد میں اوپر کی جانب جا رہا ہوں. ہمارا جو روم ہے وہ آپ اس کو ریزورٹ کہہ لیجئے, اس سے کافی اوپر ہے. یہاں پہ یہ لوگ پیدل آ رہے ہیں, لیکن یہ سٹاف ہے اس لیے پیدل آ رہے ہیں. جو یہاں پہ رہتے ہیں ان کے لیے وہ نیچے جو گاڑیاں آپ کو دکھائی ہیں وہ یوز ہوتی ہیں, اور ان گاڑیوں کے ذریعے وہ اوپر کی جانب ٹریول کرتے ہیں. لگیج آپ کے روم میں شفٹ کرنا ہو یا اوپر سے نیچے آنا ہو تو وہ جو الیکٹرک کارز ہیں وہ اس کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہیں. یہ ایک سین دیکھیے میرے دوستو, یہ آپ کے سامنے آبشار اور ایک سوئمنگ پول یہ ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ والا ایک ایریا ہے, اور اس کے ساتھ یہ بچوں کے لیے یہ پلے ایریا بھی ہے. وہ اس طرف بچوں کے لیے سوئمنگ پول بنا ہوا ہے, اور یہ بھی ایریا پورے ادھر بھی اپارٹمنٹس ہیں, رومز ہیں. اور اس کے بعد ہم آگے چلیں گے کیونکہ یہ صرف ایک حصہ ہے. ہوٹل نیچر کو پسند کرنے والوں کے لیے تو بہت ہی شاندار ہے. آپ اندازہ کریں کہ یہ کوئی ایسے قدرت سے محبت کرنے والے ہیں کہ ان کے سوئمنگ پولز کے اندر بھی درخت لگے ہوئے ہیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, کوئی عام درخت نہیں لگا رکھے, کوئی عام پودے نہیں, بڑے ہی اسپیشل قسم کے اتنے بڑے بڑے ان کے پتے ہیں. یہاں پہ ہم رکے تھے اس جگہ, اور پھر یہاں سے آگے پیدل اپنے روم کی جانب جاتا ہوں. ایک یہ سیکشن ہے اور ایک یہ بلڈنگ 8 یہ ہے. ہم بلڈنگ 9 میں ہے جو اس طرف. تو یہاں یہ نظارہ بھی دیکھ لیجئے, یہاں تصویریں لوگ بناتے ہیں بہت ہی کمال قسم کی. رات کو بارش ہوئی تھی اس لیے نیچے آپ کو گیلا نظر آ رہا ہوگا. تو یہ ہے جی سوئمنگ پول میں, وہ اس طرف سے ہم شروع کرتے تھے اور یہ آتے آتے یہاں سے بھی آگے چلے جاتے تھے. یہ تو دیکھیے کتنا بڑا سوئمنگ پول کا ایریا انہوں نے مختص کر رکھا ہے. اگر آپ نے روم لیا ہے تو روم سے نکلیے اور ادھر
سوئمنگ پول میں آ جائیے. اب میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں. اس کے لیے آپ کو روم کے دروازے سے باہر نہیں جانا پڑے گا, بلکہ روم کے اندر بیٹھے ہی بیک سائڈ پہ آپ کا جو ویو ہے وہاں وہ آپ کو لے جاتا ہے سوئمنگ پول میں. تو یہ ہم آ گئے بلڈنگ 9 کے اندر. یہ ذرا دیکھیے, اس طرف بھی اپارٹمنٹس ہیں.